اور جو کچھ اس سیلاب نے کیا یہ قدرتی آفت تو تھی، لیکن اس سے پہلے جو اس حکومت نے کیا وہ ایک بدترین وہ ایک حکومت کی حکمت عملی تھی، جن کو پاکستان کی عوام نے عمران خان کا سپاہی ہونے کی وجہ سے ووٹ دیے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا یہ عزم، آپ کا یہاں آنا فسطائیت کے منہ پر ایک تمانچہ آج صبح عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے قائم ایک مقدمے کی پیشی تھی راولپنڈی کی اینٹی ٹیررسٹ عدالت میں۔ وہاں جب آج ہم پیش ہوئے تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ خان صاحب کو ڈیالہ جیل میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا تھا اور وہاں ان کے سامنے فون رکھا گیا تھا جس پہ واٹس ایپ کال ملائی گئی جج صاحب کے نمبر پہ، اور ہمیں کہا گیا یہ ہے ویڈیو لنک، اس کے ذریعے عمران خان کی ٹرائل ہوگی۔ ہم نے جب خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی اس فون سے، کیونکہ جج صاحب نے تقریباً 10 فٹ دور ہم سے رکھا ہوا تھا، تو خان صاحب ہماری کوئی بات سن سکے تو ان کی بات ہم سن سکے۔ پھر جج صاحب نے خود معلوم کیا ڈیالہ جیل کی انتظامیہ سے، اور جج صاحب کو بتایا گیا کہ کنیکشن ویک ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، اور کہا گیا یہ ڈیو پروسیس ہے، خان صاحب کی حاضری ہو گئی۔ یہ ہے حاضری، یہ ہے۔ ہم نے وہاں بھرپور احتجاج کیا عدالت میں۔ ہم نے جج صاحب کو کہا کہ ہم ویڈیو لنک کو نہیں مانتے، عمران خان کا یہ حق ہے کہ وہ کمرہ عدالت میں موجود ہو تاکہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینے والوں کی ٹانگیں کانپے، ان کے ہاتھ کانپے، وہ نظروں میں نظریں ملا کر بیٹھتا ہے۔ جب عمران خان موجود ہوتا ہے تو جھوٹی گواہی دینے والوں کے آسان خطا ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام کارروائی اس لیے کی گئی کہ عمران خان کو ایک بند کمرے میں قید رکھا جائے۔ جو ٹرائل کے دوران، پیشی کے دوران خان صاحب کی اپنی بہنوں سے، وکلاء سے، اپنے رفقا سے ملاقات ہوتی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ فسطائیت کی حد ہے۔ آج منگل کا دن ہے، یہ خاندان اور وکلاء کی ملاقات کا دن ہے۔ جج صاحب نے یہ کہا آپ جائیے، منگل والے دن آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ کو خان صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو منگل والے دن آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں نے جج صاحب کو یاد دلایا کہ 25 مارچ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ بہنوں کا، وکلاء کا، سیاسی رفقا کا حق ہے کہ وہ خان صاحب کو جیل میں ملے، منگل والے دن اور جمعرات والے دن، اس دن سے ایک دفعہ بھی اس حکم پر عمل نہیں ہوا۔ ہم نے جو توہین عدالت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہیں، ایک درخواست کی بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے وہ صورتحال کہ منگل اور جمعرات کو بھی ملاقات نہیں ہوگی، اب پیشی کے دوران بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ ہم عمران خان کو تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کا یہاں موجود ہونا قوم کے عزم کی علامت ہے۔ عمران خان کے ساتھ ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ عمران خان ہمارے بیچ ہوگا، عمران خان کو کوئی دیوار نہیں روک سکتی، یہ ظلم کے ضابطے نہیں روک سکتے۔ تو میں پوری قوم سے آپ کے توسط اپیل کرتا ہوں کہ اپنا عزم توانا رکھے، بہنوں کے ساتھ کھڑے رہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، ہم تمام سپاہیوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ فتح ہمارا نصیب ہے۔ اور جو کچھ اس سیلاب نے کیا یہ قدرتی آفت تو تھی، لیکن اس سے پہلے جو اس حکومت نے کیا وہ ایک بدترین وہ ایک حکومت کی حکمت عملی تھی۔ تمام گندم کی فصل کو تباہ کیا گیا، کاشتکار کو معقول معاوضہ نہیں دیا گیا۔ پچھلے سال 2 کھرب روپے کا ہمارے زرعی سیکٹر کو نقصان ہوا۔ اس کے بعد چینی ملک سے باہر بھیجی گئی، جب قلت ہوئی، قیمتیں بڑھ گئی تو واپس منگا کر مل والوں کو اربوں روپے کا فائدہ دیا گیا۔ آج یہ صورتحال ہے کہ زراعت ہماری معیشت، ہماری انڈسٹری سب بدحال ہے۔ اس وقت ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی انمپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے۔ ہم نے اس غربت کے خلاف لڑنا ہے۔ ہمارا قائد صرف اور صرف عمران خان ہے، اس ملک کی فلاح کا قائد عمران خان ہے۔ تو آپ یہاں کھڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم یہاں کھڑے رہیں گے۔ عمران خان کو ایک دن اپنے ساتھ لے کر یہاں سے ہم جائیں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ۔